جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت، میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے، ہم مزید ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی، تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی آپ نے سیاسی استحکام ختم کیا، ایک گورنمنٹ گرا کے جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جن کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، معیشت کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ اور شوکت ترین کو بھی بھیجا سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے، دنیا کا کیا ماحول ہے۔ یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل، قیمتیں اوپر چلی گئی تھی دنیا میں۔ تو جو ہمارے لیے مشکلات تھیں، وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استحکام ختم ہوتا۔ تو میں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزالو کر دی۔ لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی۔ میں نے کہا الیکشنز کرواؤ۔ سپریم کورٹ میں چلے گئے، ہمیں شکست ہو گئی، ہم نے قبول کر لی۔ ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا، ہماری گورنمنٹ چلی گئی۔ اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استحکام نہیں آئے گا۔ اور جیسے جیسے ہماری معیشت نیچے جاتی رہی، میں بار بار طوطے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کرواؤ۔ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھیں، یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے، دونوں ڈر گئے الیکشنز کروانے سے۔ اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے جیسے عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ، یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو، کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی۔ یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں، میں تقریباً جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، جب مارشل لاء بھی لگتا تھا تو لوگ آ کے مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ جو بھی گورنمنٹ 90 کی دہائی میں گرتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں، یہ جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا۔ بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے، کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی، بجائے میری بات سننے کے، ہمارے کارکنوں کے اوپر جو سختی کی گئی۔ میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے اندر اپوزیشن میں تھا، مجھے جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی۔ کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا۔ 25 مئی کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے، لوگوں کے گھر 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لے گئے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں۔ ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کون سا پولیس ایکشن لیا، کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی۔ لیکن 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا، اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے، ایف آئی آرز کے اوپر ایف آئی آرز کاٹتے گئے میرے کارکنوں پہ، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پھر وہ نکلے، پھر کچہریوں میں چکر لگائے، ہراساں کیا گیا۔ میرے اوپر اب تک 74 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں۔ کتنی دفعہ میں کچہریوں میں پھرا ہوا ہوں اور بیلیں کرواتا پھرا ہوں، صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے، ہم گھبرا جائیں گے، ہم ہاتھ
ہم دل برداشتہ ہو جائیں گے. صحافیوں سے جو کیا گیا، کبھی پاکستان میں اس طرح، اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا؟ وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پہچان تھی، کریڈیبلٹی تھی، محب وطن تھے، ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا. اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو ارشد شریف سے کیا. کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی، محب وطن پاکستانی، اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے علاوہ اعظم سواتی، شہباز گل، ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا، کسٹوڈیل ٹارچر کی گئی، اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی. اعظم سواتی کی ویڈیو ہمارے ایم پی کو دکھائی گئی، جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ میں چلے جاؤ، عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے. اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے اعظم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی. پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ، جو گندی ویڈیوز، جو آڈیو لیکس، جو اعظم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو، گندی ویڈیو بھیجی گئی، کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا. اور پھر سلمان فاروقی، اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو مارا گیا، اس کو دھمکایا گیا. سوشل میڈیا کے بچوں سے چونکہ 17-18 سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا، ان کو مار دھاڑ کے ڈرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا. ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھیلا کے، تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی، کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پہ مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے، ہر چیز برداشت کی. یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی، وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی، ہمارے لیڈرز نے دی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے آگے، سب سے پہلے وہ ہوئے. تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی. جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی، گجرانوالہ، سرگودا، سائبال، اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دے رہی ہیں. پنڈی لوگ سامنے آ گئے. پشاور میں اتنی پبلک نکلائی، وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے. بڑھتی جا رہی تھی. اس سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ کہ یہ جو 11 مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ جو جیل بھرو تحریک میں، ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا. ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا. جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈر سے، اپنے کارکنوں سے، خاص طور پہ ان کو، یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے، وہ کیا گیا ان سے. کوئی پولیٹیکل پرزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. میں 2 مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں. مجھے پتا تھا کون ہے، مجھے اب بھی پتا کون ہے. وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک اللہ بناتا ہے. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست 70 سال جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دی ہے. 37 بائی الیکشن ہوئے، 37 بائی الیکشن. ساری جماعتیں ایک طرف، الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی، انتظامیہ نے ان کی مدد کی، اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اس کے باوجود
37 بائی الیکشنز میں سے 30 بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی. یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا، وہ علاقہ جدھر دیہاتی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو پورا ڈرایا گیا. پوری طرح ایجنسیز نے زور لگایا، پوری طرح انہوں نے، انتظامیہ نے خوف کی فضا بنائی، ڈرایا دھمکایا. تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا. ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لغاری تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی زیادہ ووٹس تھی. جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اس سے بھی زیادہ پڑ گئی. اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو ہونی تھی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا. گورنرز ان کے، انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی. الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی. آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا، اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا.